ام سلمہ کے حجرے میں آتے ہی کہا ام سلمہ کچھ طبیعت میں گرانی، آرام کرنا چاہتا ہوں، میں حجرے میں جاتا ہوں آرام کرنا، کوئی آئے تو اسے میرے پاس نہ بھیجنا، میں کچھ دیر آرام کروں گا۔ ام سلمہ راوی، اس کی راوی ام المومنین حضرت میمونہ بھی، اس کی راوی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی۔ 6 ام المومنین نے اس روایت کو بیان کیا ہے، لیکن حضرت ام سلمہ سے یہ روایت مشہور ہے۔ اہل سنت نے سب نے اس روایت کو کتابوں میں لکھا اور محدث دہلوی نے بھی لکھا۔ کچھ دیر نہ گزری تھی، اب راوی حضرت ام سلمہ ہے، کچھ دیر نہ گزری تھی، کہتے ہیں کہ نبی کا چھوٹا نواسا حسین کھیلتا ہوا گھر میں داخل ہوا، اور آتے ہی اس نے پوچھا کیا نانا آپ کے گھر میں ہے؟ ام سلمہ کہتی ہیں ہاں ہیں تو، لیکن آرام کر رہے ہیں بیٹا، وہاں نہ جانا۔ انہوں نے منع کیا۔ ام سلمہ کہتی ہیں جب یہ گفتگو میں نے کی تو یہ گفتگو کی آواز حجرے تک پہنچی، اور وہاں سے نبی نے پوچھا ام سلمہ کون آیا ہے؟ تو میں نے کہا حسین آیا۔ تو آواز آئی انہیں نہ روکنا، آنے دو، آنے دو۔ ام سلمہ کہتی ہیں حسین دروازہ کھول کے حجرے میں داخل ہو گئے اور دروازہ کھل بھی گیا، ہلکی سی دراڑ لگی دروازے۔ میں نے ہلکے سے دروازہ کھول کے دیکھنا چاہا کہ میں دیکھوں کہ نانا نواز سے کیا کر رہے ہیں، تو میں نے دیکھا کہ حسین نبی کی گود میں سینے پر بیٹھے ہوئے، سرکار لیٹے ہوئے تھے، آرام کر رہے تھے، اور حسین سینے پہ بیٹھے ہوئے، اور نانا اور نواز سے گفتگو ہو رہی۔ سرکار کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ تھی، حسین بھی خوش تھے نانا کو پا کر، میں بھی خوش ہو گئی۔ میں نے دروازے کو اسی طرح پھیر دیا اور میں اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی، میں اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد میرے کان میں ایک دردناک رونے کی آواز آنے لگی، دردناک آواز کان میں آئی۔ میں نے چاروں طرف گھبرا کر دیکھا یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، پھر میں نے محسوس کیا یہ تو سرکار کی آواز ہے، یہ تو حجرے سے آ رہی۔ میں دوڑ کر حجرے کے پاس آئے اور میں نے ایک بار دروازے کو کھولا، میں نے یہ دیکھا کہ حسین باتیں کرتے کرتے نبی کے سینے پر سر رکھ کے سو گئے، لیکن نبی کا سیدھا ہاتھ زمین میں رکھا ہوا تھا اور مٹھی بند تھی۔ میں ایک دم داخل ہوئی اور اس حالت میں نبی کو روتے ہوئے، چیخ کر روتے ہوئے جو دیکھا تو بے اختیار دوڑ کر میں نے کہا یہ تو خوشی کا موقع تھا، آپ نواسے سے باتیں کر رہے تھے پیار بھری اور چہرے پہ مسکراہٹ تھی، یہ کیا ہوا؟ آپ رو کیوں رہے؟ حسین سو رہے ہیں اور آپ رو رہے ہیں۔ تو ام سلمہ ابھی جب حسین باتیں کرتے کرتے میرے سینے پر بیٹھ کے سو گئے تو ابھی ابھی جبریل امی آئے تھے، اور آتے ہی انہوں نے کہا کہ اللہ نے یہ کہلوایا ہے کہ آپ کا یہ پیارا نواسا کربلا کے میدان میں سن 61 ہجری میں 10 محرم کو 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کر دیا جائے گا، اس کا خون بہایا جائے گا۔ اور پھر جبریل نے مجھے وہ مٹی میرے ہاتھ پر دی اور کہا یہ اس کربلا کی مٹی ہے جہاں حسین کو مارا جائے گا، جہاں حسین کو قتل کیا جائے گا۔ اے ام سلمہ اس خاک کو میں نے جو سونگھا تو جو حسین میں خوشبو آ رہی ہے وہ اس مٹی میں خوشبو آ رہی ہے، اور جبریل یہ بھی کہہ گئے ہیں کہ یہ مٹی اپنے پاس رکھیے، جب یہ مٹی لال ہو جائے اور مٹی نہ رہے لہو میں تبدیل ہو جائے سمجھ جائیے گا حسین مارے گئے۔
حسین قتل کیے گئے۔ ام سلمہ ذرا قریب آؤ۔ ام سلمہ کہتی ہیں جب میں قریب آئی تو رسول اللہ نے کہا اپنا ہاتھ لاؤ۔ میں نے ہتھیلی پھیلائی، رسول اللہ نے وہ خاک میری ہتھیلی پہ رکھ دی کہ یہ امانت ہے میری ام سلمہ، اسے سنبھال کر رکھنا۔ اب میرے بعد جب حسین بوڑھے ہوں گے، جب تک تم حیات رہو گی اور سب بیویاں میری مر چکی ہوں گی، صرف تم اس وقت ہوگی، یہ خاک اپنے پاس رکھنا۔ جس دن لہو ہو جائے سمجھ جانا میرا حسین مارا گیا۔ ام سلمہ کہتی ہے میں نے کسی کو بتایا نہیں، ایک شیشے میں نے اس خاک کو رکھ لیا اور جہاں میں عبادت کرتی تھی وہاں حجرے میں ایک طاق بنا کر اس پہ وہ شیشہ رکھا، اس پہ میں نے ایک کالا پردہ ڈال دیا اور اس کے بعد نبی جب میں نے اس خاک کو دیکھا تو وہ خاک تھی۔ پھر پتہ چلا کہ آج رات کو فاطمہ زہرا کا جنازہ اٹھے گا۔ میں نے پھر اس خاک کو دیکھا، وہ خاک تھی۔ پھر کوفے سے خبر آئی کہ علی شہید کر دیے گئے۔ میں نے پھر اس خاک کو دیکھا، وہ خاک تھی۔ اس کے بعد میرے بڑے نواسے حسن کی شہادت ہوئی۔ اس کے بعد میں نے پھر خاک کو دیکھا، وہ خاک تھی۔ حسین 28 رجب 60 ہجری کو مجھ سے الوداع کہہ کر چلے گئے۔ اب میری عادت ہو گئی کہ جب سے حسین گئے تھے میں جب صبح کی نماز پڑھتی تو نماز پڑھ کر پہلے میں اس کی زیارت کرتی خاک کی، پھر ظہرین کی نماز پڑھ کر زیارت کرتی، پھر مغربین کے بعد میں پردہ ہٹا کر خاک کو دیکھتی، یہاں تک کہ رجب گزرا، شعبان گزرا، رمضان اور شوال اور ذیقعدہ اور ذوالحج مہینے گزرتے گئے، محرم کا چاند ہوا تو میری الجھن بڑھنے لگی، میری پریشانی بڑھنے لگی۔ کبھی میں سغرا کا چہرہ دیکھتی تو سغرا رونے لگتی، کبھی میں ام البنین کو دیکھ کر روتی، کبھی ام البنین مجھے دیکھ کر روتی، اور کبھی سغرا کہتی نانی کھانا نہیں اچھا لگتا، اب کھانی نہیں اچھا لگتا، اور مجھے فضا میں عجیب خوشبو سی آتی۔ یہاں تک کہ محرم کی پہلی تاریخ آئی، میں 5 وقت نماز پڑھ کر اس خاک کو دیکھنے لگی، میں اس خاک کو دیکھنے لگی، یہاں تک کہ شب عاشور آئی، 10 محرم کی رات آئی، میں نماز پڑھ کر عشاء کی اپنے مصلے پر لیٹ گئی، تھک کر سوچتے جانے حسین کہاں ہوگا، جانے حسین کہاں ہوگا۔ ایک بار میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے سامنے رسول اللہ کھڑے ہیں اور میں بڑی حیران ہوئی، میں نے دیکھا کہ رسول اللہ کی زلفوں پر خاک پڑی ہوئی ہے اور چہرہ لال ہو رہا ہے، اور رسول اللہ کے ہاتھ میں ایک شیشہ ہے جس میں تازہ لہو جوش مارتا ہے۔ میں اٹھ کے بیٹھ گئی، میں نے کہا رسول اللہ یہ آپ کی کیا حالت ہے، یہ چہرے پہ لہو کیسا ہے؟ یہ علی اکبر کا لہو ہے، یہ میرے پوتے قاسم کا لہو ہے، ارے کربلا میں میرا گھر برباد ہوا، ام سلمہ یہ شیشے میں جو لہو ہے یہ میرے حسین کا لہو ہے۔ ایک بار میری آنکھ کھل گئی اور میں گھبرا کر اٹھی تو دن نمودار تھا، دن گزر چکا تھا، عصر کا وقت تھا، میں دوڑی اس طاق کی طرف تاکہ میں شیشے کو دیکھوں یہ خاک کیسا دیکھا، دن پر پریشانی میں گزرا۔ اب جو میں عصر کے وقت قریب گئی اور اس خاک کو دیکھا، اب وہاں خاک نہیں تھی، تازہ لہو شیشے میں ابل رہا تھا۔ میں کیا کرتی ایک بار میں نے اس شیشے کو اٹھایا اور اپنے شہن خانہ میں رکھا اور آواز دی بنی ہاشم کی عورتوں ذرا آؤ دیکھو یہ خاک لہو ہو گئی۔ بیویاں چاروں طرف سے آئیں اور بیٹھ کر اس لہو کو دیکھنے لگی، اب سب روتی جاتی اور اس لہو کی زیارت کرتی جاتی۔ اتنی دیر میں ایک کنیز بڑھی اور بڑھ کر کہنے لگی ارے سغرا آ رہی ہے، اس کو بھی خبر ہو گئی۔ جیسے ہی پتا چلا ام سلمہ اپنی چادر اتار کر لہو پہ ڈال دیا۔ ارے سغرا کنیز لہو کو نہ دیکھے، میں کہوں گا ام سلمہ
دربار